الله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت صدق الله مولانا العظيم تمام يا محبت اور پیار کے درود الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین شام است حسین بادشاہ است حسین شام پڑھ لیجیے است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین حقا کے بنا لا الہ است حسین سرداد سر دے دیا نداد دست ہاتھ نہ دیا در دست یزید سر دے دیا مگر یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہ دیے یہ بہت بڑی بہادری اور جرأت کی بات ہے، مگر داستان غم و علم بھی ہے
شاعر نے یوں کہا سردار علی اکبر داد علی اصغر داد اولو محمد داد مسلم بن عقیل داد محمد و ابراہیم داد قاسم بن حسن داد ابو بکر بن علی داد عمر بن علی داد ابو بکر بن حسن داد عثمان بن علی داد سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ یہاں سر دے دینے کی بات ہے، آپ کی آواز نہیں نکلتی، ذرا بلند آواز سے پڑھیے حقا کے بنا لا الہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین۔ پچھلے جمعہ المبارک گزشتہ سے پیوستہ کرتا ہوں، پچھلے جمعہ المبارک جہاں سے چھوڑا تھا بلا تمہید وہیں سے بات شروع ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام انہیں یزید انہیں ابن زیاد کے اور یزید کے حامیوں میں ابن زیاد کے کلندوں اور پولیس والوں نے پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد ان کے کئی دان مبارک شہید ہو گئے اور پھر ان کے مبارک کندھوں پر بھی کئی تلواروں کے زخم لگے، کئی نیزوں کے بھی زخم لگے، جن کی وجہ سے چور چور ہو گئے اور پھر تقریباً 18 سے 19 گھنٹے ہو گئے ہیں، نہ کچھ کھایا تھا نہ پیا تھا، علی کا شیر لڑتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ جب آپ پکڑے گئے سواری پر بٹھایا انہوں نے، اور بٹھانے کے بعد ابن زیاد کے دربار کوفہ میں لے گئے، کیونکہ ابن زیاد تب گورنر کوفہ تھا۔ جب اس کے پاس لے جایا گیا تو وہ کہنے لگا یعنی اس نے بڑے بے ادبی والے الفاظ بولے، مگر اس نے کہا ہے مسلم بن عقیل آ گئے ہو، حکومت کے ساتھ آپ نے بغاوت کی، آپ نے یزید جو خلیفہ مسلمین ہے اس کے خلاف بات کی وغیرہ وغیرہ، اس کی تعریفیں کرنے لگا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے لگا، حتیٰ کہ کہنے لگا کہ جا کر اسے پوچھو کہ یہ چاہتا کیا ہے، اس نے کیوں پورے کوفہ کے اندر سارے کوفہ کے اندر آگ لگائی، 40,000 لوگوں کو جمع کیا، ہمارے خلاف بغاوت کی، اور باغی تو قتل ہو جایا کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ابن زیاد خود آل رسول کا باغی ہے اور یزید خود آل رسول کا باغی و بے ادب و گستاخ ہے، لہذا جو گستاخ ہے تخت کیا ملا، لینگویج بدل گئی، زبان بدل گئی، لہجے بدل گئے، انہیں پتا تو تھا کہ آل رسول ہے، ان کے نانا جان نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی ہے، مگر اس کے باوجود وہ خود قابض ہو گئے ہیں، حتیٰ کہ ابن زیاد نے کہا کہ بتاؤ آخری خواہش کیا ہے، آخری خواہش کیا ہے، آخری خواہش بتاؤ تاکہ میں پھر تمہارا سر قلم کروا دوں۔ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ آخری خواہش میری یہ ہے کہ میں ایک پیغام دیتا ہوں، وہ دو بندے جو حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کر چکے تھے اور اپنے آپ کو محب اہل بیت کہتے تھے، اس وقت وہ ابن زیاد گورنر کوفہ سے ڈرتے ہوئے اس کے بعد کھڑے ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم میری بات امام حسین علیہ السلام تک پہنچا دینا، حتیٰ کہ حضرت مسلم بن عقیل ساتھ ہی ساتھ رونے لگ گئے، زارو قطار رو رہے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کا رونا دیکھ کر ابن زیاد نے تانا دیا کہ اب روتا ہے، اب کیوں روتا ہے، کوفے میں آگ تم نے لگائی ہے اور لوگوں کو حکومت کے خلاف تم نے بھڑکایا ہے، اب رونے کی کیا ضرورت ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا نیتیں اللہ جانتا ہے، حتیٰ کہ آپ کے مبارک لبھائے مبارک سے خون بہ رہا تھا، خون زیادہ بہ رہا تھا۔ ساتھ آنے والے بندے نے پانی کا پیالہ کہا کہ
کہ آپ کو شہادت سے پہلے پانی پلا دو۔ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام آپ نے پانی کا پیالہ منہ کی طرف لگانا چاہا، مگر منہ سے اتنا زیادہ خون آ رہا ہے اور ناک سے اتنا زیادہ خون آ رہا ہے کہ وہ پانی نہ رہا بلکہ وہ خون بن گیا۔ یہ حالت مورخین نے کتابوں کے اندر لکھی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل سات زاروں قطار ہو رہے ہیں، جب پانی کو خون بنے ہوئے دیکھا تو وہیں پر چھوڑ دیا اور نہ پیا، حتیٰ کہ امام مسلم بن عقیل فرماتے ہیں مجھے ایک ہی بات کا دکھ ہے اور اس کو مجھے رلائے جا رہی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ میں نے خط لکھا تھا امام حسین علیہ السلام کو کہ آپ کوفہ آ جائیں، کوفی آپ کے وفادار ہیں، کوفی آپ سے محبت کرنے والے ہیں، کوفی آپ میرے ہاتھوں پر بیعت کر چکے ہیں، 40,000 کوفی نے بیعت کر لی ہے، یہ بہت بڑی سپاہ ہمارے ساتھ ہے اور سارا کوفہ ہمارے ساتھ ہے، آپ آ جائیں۔ یہ خط جب میں نے لکھا تب حالات اور تھے، اب کوئی جا کر میرے امام کو بتا دے کہ حالات بدل گئے ہیں، کوفیوں نے ہمارے ساتھ غداری کر دی ہے، کوفیوں نے ہمارے ساتھ بے وفائی کر دی ہے، اور یہ میری حالت جا کر کوئی امام کو بتا دے تاکہ امام حسین علیہ السلام راستے سے ہی واپس پلٹ جائیں۔ اہل بیت اتحاد کے یہ یزیدی لوگ دشمن ہیں، نہ صرف دشمن بلکہ ان کی جانوں کے در پہ ہیں، اور یہ جو مجھے قتل کر رہے ہیں وہ بھی امام حسین علیہ السلام کو پتہ نہیں کن کے مشکلات سے دوچار کریں گے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے کوئی زیادہ لمبی گفتگو نہیں کی، بس یہی فرمایا کہ میرے پاس یہ تھوڑے سے پیسے ہیں، میرے بچوں تک پہنچا دینا۔ جبکہ بچے حضرت مسلم بن عقیل کے 2 بچے بھی ساتھ ہیں، ایک کا نام محمد ہے، محمد بن عقیل، دوسرے کا نام ابراہیم بن مسلم ہے۔ محمد اور ابراہیم جو ہیں وہ ایک آپ کے محب اہل بیت کے گھر ہیں۔ حضرت محمد اور ابراہیم جو ہیں ان کے لیے پیسے بھجوائے، اور کہنے والے نے کہا اگر مجھے گورنر نے اجازت دے دی تو میں پیسے پہنچا دوں گا، اور اگر مجھے زندگی میں مہلت دی تو پھر میں امام علی مقام تک پیغام بھی پہنچا دوں گا، مگر حامی اس انداز سے بھری کہ گورنر ناراض نہ ہو جائے۔ اگر گورنر ناراض ہو گیا، ابن زیاد نہیں اگر ناراض ہو گیا تو مجھے بھی قتل کروا دے گا، کیونکہ اس زمانے میں حال یہ ہو گیا تھا یزیدی حکومت کا کہ جس کو بھی محب اہل بیت دیکھتے اس کی پیچھے پڑ جاتے، اس کی جان کے در پہ ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل علیہ السلام کو گورنر ہاؤس آف کوفہ کی چھت پر لے جایا گیا۔ لے جا کر جو جلاد تھا اس نے باقاعدہ آپ کا سر انور تن سے جدا کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، سر انور تن سے جدا کرنے کے بعد اسے تلوار پر لٹکایا، اور حضرت سیدنا مسلم بن عقیل علیہ السلام کا جسد اطہر گورنر ہاؤس کی چھت سے نیچے گرا دیا، اور اس لیے گرایا تاکہ لوگوں میں دہشت پیدا ہو جائے، لوگوں کے اندر ایک خوف و ہراس پیدا ہو جائے، اور لوگوں کو پتا چلے کہ مسلم بن عقیل اور اہل بیت اتحاد کا اگر ساتھ دیا تو پھر ہمارا حشر بھی یہ ہو جائے گا، حتیٰ کہ لوگ ڈر گئے، اور پھر حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی مبارک جسد مبارک کو لٹکا دیا گیا تاکہ ہر آتا جاتا بندہ دیکھے اور ہر آتا جاتا بندہ خوف و ہراس کا شکار ہو جائے۔ اس زمانے میں جو حکومتیں ہیں وہ ووٹوں کے بل بوتے پر نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ ان زمانوں میں بادشاہت تھی، جیسا کہ آج سعودیہ میں ہے، جیسا کہ آج متحدہ عرب امارات میں ہے، اور حکومت امارت اسلامی بھی اسے کہا جاتا تھا، جیسا کہ آج افغانستان میں ہے۔ وہاں پر کوئی قاتل پکڑا جائے یا کوئی اس طرح کا ریاست کا باغی پکڑا جائے جسے وہ ڈکلیئر کریں، ضروری نہیں کہ وہ باغی ہو، تو اس کو قتل کر کے آج بھی وہ لاش چوراہے میں لٹکاتے ہیں افغانستان میں۔ چند مہینے پہلے اس طرح کے واقعات کئی دیکھے گئے۔ اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی رکھنے والی بہت سی تنظیموں نے اس پر شور بھی مچایا اور انسانی حقوق کے خلاف قرار دیا، مگر بادشاہت کے اندر یہ پرانا رواج ہے کہ جب کسی کو شدید جو ان کی طرف سے مجرم ہوتا ہے
اسے شدید سزا دینا ہوتی ہے یا کسی تحریک کو قلع خما کر کے اسے ختم کرنا ہوتا ہے تو لوگوں میں خوف و ہراس پھیلایا جاتا ہے. جس طرح کے یہ ایک مذہبی تنظیم نے لاہور سے ریلی نکالی تھی اور لانگ مارچ نکالا تھا. جب نکالا تھا تو ابھی وہ لالا موسیٰ بھی نہیں پہنچے تھے تو ان کے 27 نوجوان شہید کر دیے گئے تھے، جبکہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا. یہ پچھلی حکومت ہی کی بات ہے، ان کا کوئی جرم بھی نہیں، ان کا کوئی قصور بھی نہیں ہے. دریاؤں کو بند کر دیا گیا، پل بند کر دیے گئے اور پھر اس انداز سے راستے ان کے بلاک کیے گئے اور گولیاں برسائی گئی، قتل کیا گیا. یہ سارا کچھ اس خوف و ہراس پھیلانے کے لیے تھا تاکہ کوئی بندہ ان کا ساتھ نہ دے. مگر اہل حق کے ساتھ ہمیشہ ہی سچے دل والے لوگ رہے ہیں اور ان کا ساتھ دیتے رہے ہیں، حتیٰ کہ 27 بندے قتل ہونے کے بعد بھی اس تحریک کے جذبے میں اور ان کے نوجوانوں میں بالکل بھی ان کے جذبے باندھ نہیں پڑے تھے. تو آج کل کے یا رسول اللہ کہنے والے لوگوں کے دلوں کے جذبوں کا یہ عالم ہے، تو میرے آقا علیہ السلام کے زمانے کے محبین اہل بیت کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. آپ اندازہ کریں، حضرت امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد ان کی لاش کو لٹکا دیا گیا. اور یہ وہ واقعات ہیں میں پہلے بھی بیان کر چکا کہ اللہ کے نبیوں اور ان کے آل کے حالات و واقعات مختلف انداز میں قرآن نے بیان کیے ہیں. واقعہ کربلا کو کہ قرآن میں نہیں ہے کیونکہ قرآن مقدس مکمل ہونے کے بعد یہ واقعہ کربلا رونما ہوا، اگر نہ یہ قرآن مقدس کا ایک اسپیشل ٹاپک ہوتا. لہذا امت مسلمہ کا فرض یہ ہے کہ آل نبی اولاد علی کے ذکر کو بلند کرے، آل نبی اولاد علی کی شجاعت بھی بیان کرے، ان کے دکھ بھی بیان کرے، ان کی لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت بھی پیدا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اہل بیت اللہ کے ساتھ محبت کرنا ہر کلمہ پڑھنے والے پر فرض ہے. نماز سے بڑھ کر فرض، حج سے بڑھ کر فرض. اس لیے ساری باتیں کھول کھول کر بیان کی جاتی ہیں. اللہ رب العالمین کرم فرمائے ان اہل بیت اطہار کے محبوں پر جو ہر دور میں ان کے ساتھ محبت کرتے آئے ہیں. ادھر حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے اور ادھر حضرت مسلم بن عقیل کے 2 بچے جن کا نام محمد ابراہیم ہے، ان دونوں بچوں کو تلاش کرنے کے لیے ابن زیاد نے اسپیشل جو پولیس کے آفیسر تھے ان کی ڈیوٹی لگا دی. ہر تھانے میں ہر تھانے کے ایس ایچ او کو یہ پیغام پہنچا دیا گیا کہ مسلم بن عقیل کے بچے جہاں نہ جائیں انہیں گورنر ہاؤس میں پیش کیا جائے. حتیٰ کہ ہوا یہ کہ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے بچوں کو پکڑ کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کر دیا گیا اور اس کے بعد ابن زیاد نے کہا ان دونوں بچوں کو جیل میں یعنی سلاخوں میں بند کر دیا جائے. جب سلاخوں میں بند کیا اہل بیت کے پیار کرنے والے ہر جگہ پر موجود تب بھی تھے، آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے. اہل بیت کے نام پر کسی بھی طرح کی قربانی دینے سے نہ کبھی ڈرے کرتے تھے، نہ آج کرتے ہیں، نہ قیامت تک کریں گے، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. لہذا جو داروغہ جیل تھا جسے سپرینٹینڈنٹ آف جیل کہا جا سکتا ہے آج کے زمانے میں، سپرینٹینڈنٹ محب اہل بیت تھا، اسے پتا تھا یہ چاند سے چہرے یہ ننھے بچے ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے، ابھی نابالغ ہیں. اس نے کہا اب ان کے بابا تو شہید ہو گئے، اب میں ان کو شہید ہونے سے بچاؤں گا. اور اس نے رات کے پچھلے پہر میں جیل کا تالا کھولا، بچوں کو باہر نکالا، اپنی انگوٹھی دی اور کہا صرف شہادتین پڑھ کے دیکھیے اور دیگر تاریخی کتابیں. اپنی انگوٹھی دے کے کہا یہاں سے یہ رستہ جاتا ہے اور یہاں سے اسی روڈ پر چلے جانا، اسی سڑک پر چلے جانا. کوفہ سے اگلا شہر بصرہ ہے جو بصرہ کا ایس ایچ او ہے، یعنی کوتوال سے کہا جاتا ہے قرآن زبان میں، جو بصرہ کا ایس ایچ او ہے وہ میرا بھائی ہے، اسے جا کے میری انگوٹھی دو گے وہ تمہیں پہچان جائے گا اور مجھے بھی پہچان جائے گا. اگر میں نے کوئی بندہ ساتھ بھیجا میری جان کو خطرہ ہے، لہٰذا میری نوکری کو بھی خطرہ ہے، نوکری بھی دینی ہے اور اس کے اندر یہ اہل بیت کی نوکری بھی کرنی ہے. لہٰذا اس نے کہا بچوں چلے جاؤ. اہل بیت اطہار کے دونوں شہزادے چلے گئے. ابھی وہ کوفہ سے نکلے تھے، رات ساری چل
نکلے تھے تو فجر ہو گئی اور سورج نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے تو پھوٹ گئی. جب اندھیرا چھٹنے لگا روشنی آنے لگی تو بچے سہم گئے. انہوں نے کہا ہمیں کوئی پکڑ لے گا کیونکہ جیل سے چھوٹے ہوئے تھے اور وہ ڈرے ہوئے تھے. آج ہمارا نابالغ بچہ بھی زندگی کے کٹھن حالات سے حتیٰ کہ بالغ لوگ بھی واقف نہیں ہوتے جب تک ان حالات سے گزر نہیں جاتے. تو ڈرے ہوئے بچے ایک درخت کے پیچھے اوٹ لی اور ساری رات کے تھکے ہوئے ہیں اوٹ لے کر جب ٹیک لگائی تو اونگ آ گئی. اس درخت کے ساتھ ایک کنواں تھا. وہاں پر بچوں کو یہ بھی نہیں اندازہ یہ بھی نہیں پتا کہ یہاں پانی بھرنے کے لیے لوگ آئیں گے. حتیٰ کہ جب صبح ہوئی ایک عورت پانی بھرنے کے لیے گئی. جب پانی بھرنے لگی تو دیکھا درخت کی اوٹ کے ساتھ دو ننھے معصوم بچے چاند جیسے چہرے عام لوگوں جیسا ان کا نہ حلیہ ہے عام لوگوں جیسے نہ ان کے کلر ہیں. یوں لگتا تھا جیسے جنت سے اترے ہیں مگر گرد و غبار سے اٹے ہوئے خوبصورت چہرے ہیں اور وہ آرام کر رہے ہیں چونکہ تھکے ہوئے تھے اور بہت زیادہ مشکلات کا شکار تھے. پتہ نہیں مسافروں کو نیند کیسے آ گئی مگر جب نیند غالب ہے اور اس عورت نے دیکھا تو اس نے دیکھا یہاں بچے نہیں. انہیں جگایا کہ کوئی ماں اپنے بچوں کو اتنی صبح جب سورج بھی نہیں نکلا تو گھر سے کیسے نکلنے دے گی. کسی ماں کے پچھڑے ہوئے ہیں یا تو پھر راستہ بھولے ہوئے ہیں. میں ذرا ان کو دیکھوں میں ذرا ان کو سنبھالوں. تو بچے کو جگایا. حضرت محمد جاگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑا بھائی تھا وہ جاگے جگایا اور پوچھا اے بچے آپ کون ہو کہاں سے آئے ہو اور کس کے بیٹے ہو کس گھرانے کے ہو. کیونکہ آج کل بھی خاندان کسی خاندان کا بڑا سربراہ بڑا چیئرمین بڑا سرپرست اس کا نام چلتا ہوتا ہے. اس زمانے میں تو قبیلوں کے اور خاندانوں کے نام چلا کرتے تھے. حتیٰ کہ اس نے بھی پوچھا کس خاندان سے ہو اتنے پیارے ہو تمہاری ماں نے کیسے تمہیں باہر اس ٹائم آنے دیا. اس کو کیا پتا تھا یہ مدینہ سے چلے کوفے پہنچے وہاں سے جیل گئے اور اس کے بعد ابھی بصرہ کی طرف رواں دواں تھے. حتیٰ کہ موت نے گھیر لیا اور پھر یہاں سلا دیا. اور محمد بن خسرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہم مسافر ہیں ہم یتیم ہیں ہم بے وطن ہیں بے گھر ہیں آل رسول ہیں مسلم بن عقیل کے بچے ہیں. ہم گورنر کی جیل میں تھے وہاں سے چھوٹے ہیں اور ابھی ہم مدینہ شریف کی طرف جانا چاہتے ہیں. ہمیں کوئی راستہ بتا دو. ہمارے ابا جان کو شہید کر دیا گیا. پورے کوفہ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کو ہر جگہ پر پتا چل چکا تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں. اور یہ مسافر بچے چونکہ سچے تھے انہوں نے ساری بات بتا دی. مگر شالا کوئی پردیسی نہ تھی وے تے ککھ جنا تو بھارے. شالا کوئی پردیسی نہ تھی وے تے ککھ جنا تھی بھارے. وہ کہنے لگی گھبراؤ نہیں بچوں میں محب اہل بیت ہوں اور میری جو سردار ہے وہ بھی محب اہل بیت ہے. آؤ میرے ساتھ میں تمہیں پناہ دے دلواؤں گی اور اپنی مالکن سے کہوں گی کہ تمہاری خدمت کرے. بچے خوش ہو گئے اور گھر چلے گئے اس کے ساتھ. جب دروازہ کھٹکھٹایا دروازہ کھولا مالکن نے کہنے لگی اے مالکن میں آج آپ کے لیے تحفہ لائی ہوں. آج بھی امپلائیز اپنے باس کو گفٹ دیتے ہیں تاکہ ترقی مل جائے. پر اے مالکن میں آپ کے لیے وہ تحفہ لائی ہوں کہ کبھی کسی نے ایسا تحفہ نہ دیا ہوگا. وہ حارث کا گھر تھا جو کہ یزید کا ساتھی تھا اور اس کی بیوی محبہ اہل بیت تھی. تو اس نے کہا بتا کون سا تحفہ ہے. کہنے لگی حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں کو پولیس تلاش کر رہی ہے ہر طرف پھر رہی ہے اور گھوڑوں پر اور ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہیں کہ کہیں نظر آئیں جو ان کا سار پیش کر دے اسے کوئی بہت بڑا انعام دیا جائے گا. میں یہ حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں بچے تمہیں
دینے کے لیے لائی ہوں. آل رسول ہے، ان کی خدمت کر کے ان کے نانا کو راضی کر لو، تمہارے دونوں جہان سنور جائیں گے. سبحان اللہ. وہ بہت زیادہ خوش ہوئی، بہت زیادہ خوش ہوئی. حتیٰ کہ خوشی کے اندر اس نے اپنی اس نوکرانی کو، اس باندی کو آزاد کر دیا. تاریخ الفاظ ہیں کہ باندی کو آزاد کر دیا گیا. جس طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر قدم پر ایک غلام آزاد کیا تھا. یہ بات آج تک مشہور ہے. جو اپنا غلام آزاد کرے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اسے جنت عطا کر دیتا ہے. اور جو غلام آزاد کرے رسول اللہ کے لیے، وہ تو بغیر حساب کے جنت جاتا ہے. اور جو رسول اللہ کے اہل بیت کے لیے غلام یا باندی آزاد کرے، اس کے لیے بھی جنت کی ضمانت ہے. حتیٰ کہ اس نے نوکرانی کو، اس نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا. بچوں کو اپنے گھر اندر بٹھایا، ان کے پاؤں دھوئے، ان کے چہرے دھوئے، ان کو نہلایا، ان کے کپڑے دھوئے اور دھو کر انہیں نئے کپڑے پہنائے، یعنی کہ نئے کر کے وہی کپڑے پہنائے. اور پھر بچوں کو کھانا کھلایا. کئی دنوں سے بھوکے ہیں. ادھر بچے محمد بھی اپنانے والا اپنے منہ میں لے کر جاتے ہیں تو بابا 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 کہتے ہیں اور پکارتے ہیں. انہیں ابھی تک یہ یقین نہیں تھا کہ ان کے بابا شہید کر دیے گئے ہیں، مگر انہیں یہ اتنا اندازہ تھا کہ ان کے بابا بہت زیادہ مشکل میں ہیں. لہذا بابا بابا پکارتے، دیوانہ منہ میں جاتا ہے، پھر گر جاتا ہے اور وہ روتے ہیں، اپنی امی کو یاد کرتے ہیں. حتیٰ کہ رات ہو گئی، رات کو سو گئے. حارث سارے دن اس عورت کا مالک سے مراد شوہر سارے دن ڈھونڈتا رہا اپنے گھوڑے پر کہ وہ بچے مجھے ملے، میں انعام پاؤں، میں امیر ہو جاؤں، میرے پاس پیسہ آ جائے یا میرے پاس دولت آ جائے. آج بھی جن کے دلوں میں دنیا کا لالچ ہوتا ہے، وہ بے گناہوں پر گولیاں چلاتے ہیں. جن کے دلوں میں نوکری بچانے کا لالچ ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آگے والے لوگ معصوم ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے آگے والے یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے یہ اللہ کے دین کے لیے نکلے ہیں. کوئی میں کسی سیاسی جماعت کی حمایت میں بات نہیں کر رہا. یہ پاکستان ہے، یہ کلمے کے نام پر بنا ہوا ملک ہے. آج بھی ہم اگر ختم نبوت کے لیے نکلیں تو حال یہی ہوتا ہے، عظمت رسالت کے لیے نکلیں تو حال یہی ہوتا ہے. اگر دین اسلام کی سربلندی کے لیے نکلیں، آگے سے گولیاں چلتی ہیں، رد و بد کی صحبتیں آتی ہیں، آج بھی پرچے کٹ جاتے ہیں اور کئی فورتھ شیڈول میں ڈال دیے جاتے ہیں، گھر میں نظر بند کر دیے جاتے ہیں. دین پر یہ مشکلات ہمیشہ سے رہی، مگر ہر دور میں دین والوں نے مشکلات کی وجہ سے دین کو اور اس مشن کو کبھی نہیں چھوڑا. سبحان اللہ. نہ قیامت تک چھوڑیں گے. حتیٰ کہ دونوں بچے سو گئے. آپ کو اندازہ ہوگا آپ کا بچہ صبح سے لے کر 7-8 سال کا بچہ صبح سے لے کر شام تک سکول گیا، واپس آیا، ٹیوشن چلا گیا، کھانا کھایا، رات سارا دن کا اتنے سے کام کر کے تھک جاتا ہے تو ماں کتنا دبا کے پیار کر کے سینے سے لگا کے اور پھر محبت کے ساتھ جلدی سلا دیتی ہے کہ میرا بچہ سارے دن کا تھکا ماندا ہے. او مسلمانوں، او اہل بیت کی محبت کرنے والوں، اندازہ کرو ان چھوٹے بچوں کا کہ جن کی ماں مدینے میں ہے، جن کا باپ شہید ہو چکا ہے، خاندان کوئی نہیں، ان معصوموں کا قصور بھی کوئی نہیں، مگر گورنر بھی ان کا دشمن، بادشاہ بھی ان کا دشمن، اور جو ان کا سر لائے، حالانکہ انہوں نے تو کوئی بغاوت نہ کی تھی، انہوں نے تو کوئی سازش نہ رچی تھی، مگر اہل بیت کی دشمنی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ گورنر بھی کہتا ہے ان کا جو سر لائے گا اسے میں بہت بڑا انعام دوں گا. تو وہ بچے تھکے ماندے کسی غیر کے گھر بستر پر جب سوئے، پتہ نہیں نیند آئی ہوگی یا نہیں آئی ہوگی، مگر بچوں کی آنکھ لگی. خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ اس خواب کو جو جب سنایا گیا تو اس گھر کی مالکن نے مورخین کو یہ خواب بتایا. پھر اس پورے
اندر یہ خواب مشہور ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ وہ خواب تاریخوں کے اندر بھی کئی مختلف موضوعات کے حوالے سے بیان ہوا ہے. بچوں نے پچھلی رات یعنی حارث آیا, کھانا کھایا, کھانا کھا کے سو گیا, اور بچے دونوں ہیں, رات کا پچھلا پہر ہو گیا, یعنی آدھی رات گزر گئی, پچھلا پہر ہوا تو حضرت محمد اٹھے ہیں اور حضرت ابراہیم ابھی سو رہے ہیں. اٹھے تو رو رہے ہیں, ابو جی ابو جی ابو جی پکار رہے ہیں. اور جب ان کے رونے کی درد بھری آواز سنی تو دوسرا بھائی بھی اٹھ گیا اور اٹھ کے اپنے بھائی کے گلے لگ کے لپٹ گیا. دونوں ابو جی پکار رہے ہیں, کبھی امی جی پکار رہے ہیں, اور ایک بھائی بھی رو رہا ہے, دوسرا بھی رو رہا ہے. اور ان دونوں کو پتا تھا کہ معاملہ کیا ہے. معاملہ یہ تھا کہ دونوں بھائیوں نے خواب دیکھا. خواب یہ ہے کہ ان کے بابا جان خواب میں آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں بیٹا تمہیں شہید کر دیا جائے گا, تم دونوں شہید ہونے والے ہو, تم دونوں مدینے نہیں پہنچو گے. جب یہ خواب میں دیکھا, ایک بھائی اٹھا اسے بھی وہی خواب آیا, دوسرا بھائی اٹھا اسے بھی وہی خواب آیا, اور پھر دونوں لپٹ کر اپنے ساتھ رونے لگے اور رو رہے ہیں, مجھے کو یاد کر رہے ہیں. حتیٰ کہ وہ 2 سے 3 مرتبہ ہوئی وہ اٹھے. جب آنکھ لگتی ہے تو کوئی ڈرانا خواب آ جاتا ہے اور پھر اٹھ کے روتے ہیں اور پھر آواز آتی ہے. حارث پوچھتا ہے بیوی سے یہ کون رو رہا ہے؟ پہلے تو کبھی رونے کی آواز نہیں آئی. بیوی کہتی ہے کبھی جھوٹ بولتی ہے, کبھی بات بدل دیتی ہے, کبھی حکمت سے کہتی ہے, کبھی توجہ بٹاتی ہے. وہ کہنے لگی حارث چپ کر کے سو جاؤ, وجہ یہ ہے کہ ہمسایوں کے بچے ہوں گے, ان کے یہاں کوئی مہمان آیا ہوگا, اس کے بچے ہوں گے, تمہیں تمہارے کیوں کان بج رہے ہیں. مگر سچ تو یہ تھا کہ جن کو وہ ڈھونڈ رہا ہے, جن کے وہ سر پر قلم کرنا چاہتا ہے, وہ تو اسی کے بیڈ روم میں مہمان بنے ہوئے ہیں اور وہ رو رہے ہیں. انہیں موت یاد کر رہی ہے اور موت کی رلا رہی ہے. تقدیر گھیر کے انہیں لے کے آ گئی. حتیٰ کہ جب روئے اور حارث نے کہا میں کمرہ دیکھتا ہوں, جہاں سے آواز آئی ساتھ ہی کمرہ تھا, اس میں چلا گیا. پوچھنے لگا بچوں تم کون ہو؟ جب دیکھا تو بچوں تم کون ہو؟ انہوں نے سمجھا تھا یہ محب اہل بیت کا گھر ہے, اس گھر کی مالکن ہمارے ساتھ پیار کرنے والی ہے تو پھر یہاں کا مالک بھی ہمارے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا. دونوں شہزادے بولے ہم مسافر ہیں, بے وطن ہیں, مدینہ طیبہ جانا تھا اور یہاں آ گئے ہیں, ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں. اس نے کہا اچھا جن کو میں ڈھونڈنا پھر رہا ہوں, جن کو ڈھونڈنے کے لیے مارا پھر رہا ہوں, حتیٰ کہ میری ایک سواری بھی مر گئی ہے, وہ تو میرے گھر میں موجود ہیں, دیکھو میں کتنا انعام پاؤں گا. اس ظالم نے ایک بچے کو بازو سے پکڑا, دوسرے بچے کو بالوں سے گھسیٹا اور گھسیٹتا ہوا باہر لے کے آ گیا اور کہنے تیاری کرنے لگا کہ گورنر ہاؤس لے کے جاؤں گا. مگر ان بچوں نے کہا نہ کر, ہمارے ساتھ ایسا نہ کر, اگر آج تو ہم پر رحم کرے گا قیامت کے دن تجھ پر رحم کیا جائے گا. اگر تو آج ہمیں چھوڑ دے گا تو صبح قیامت ہم نانا جان کی بارگاہ میں سفارش کریں گے کہ تو نے ہم پر رحم کیا تھا اور ہمیں چھوڑا تھا, تو تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا. مگر اس ظالم کے آنکھوں پر پٹی آ گئی اور دولت کی حوث نے اسے اندھا کر دیا تھا اور مسافروں کے ساتھ ظلم کرنے لگا تھا. اس نے کہا خاموش ہو جاؤ, بات مت کرو, کچھ بھی ایسا نہ کہو, چپ کر کے جب میں تمہیں لے کے جاؤں میرے ساتھ چلے جاؤ, مگر میں سر قلم کر دوں گا. حتیٰ کہ وہ چپ نہ ہوئے, بچے جو تھے وہ مزید ڈر گئے اور وہ چپ نہ ہوئے. حتیٰ کہ حارث انہیں گھسیٹتے گھر سے باہر لے گیا. ادھر سورج نکل آیا اور لوگ بھی دیکھنے لگے, کوئی چھتوں پر چڑھے ہوئے, کوئی بازاروں میں رکے ہوئے, کوئی مجمع لگائے ہوئے. کوئی لوگ کہتے ہیں یہ کیوں لے کے جا رہا ہے, کوئی روکتا اس لیے نہیں ہے کہ حکومت کی طرف سے ان کو لانے کے آرڈر جاری ہو چکی ہیں. جو رکاوٹ بنے گا وہ بھی قتل کر دیا جائے گا, کیونکہ ان بچوں کے باپا بھی قتل کر دیے گئے تھے حضرت مسلم بن عقیل. تو حتیٰ کہ جب وہ تنگ آ گیا اس نے بچوں کو تمانچے مارنا شروع کر دیے اور تمانچے مارتے مارتے تھکا بھی نہیں ہے. ایک کو مارتا ہے تو دوسرا بولتا ہے اور بابا کو یاد کرتا ہے. تاریخ کے اوراق میں
خدا کی قسم جب میں یہ زندگی میں جب بھی یہ واقعہ پڑھتا ہوں میرا دل خون کے آنسو روتا ہے کہ تاریخیں بڑی لکھی گئیں مگر آل رسول کی تاریخ ایسی ہے جو کہ کلیجے پھاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ بچہ کہنے لگا ارے ہم سید ہیں تمانچے نہ لگا، ارے ہم سید ہیں تمانچے نہ لگا، قرآن کے ورقوں کو زمین پہ نہ گرا۔ اور پھر ساتھ کبھی کہیں سے آواز آتی ہے کہ ان کو نہ مارو، ان کو خاموشی سے لے جاؤ، ان کو باندھ کے لے جاؤ یا پھر ان کو کسی اور ذریعے سے لے جاؤ اور بچوں پر ظلم تو نہ کرو۔ تو کہیں سے آواز آتی ہے بس اب تو زمین ہی جاتی ہے، وہ دیکھ فاطمہ غمگین نظر آتی ہے۔ حتیٰ کہ وہ ظالم ابن زیاد کے دربار میں لے جانے کے لالچ میں بالآخر یہ معاملہ گیا کہ اس نے بچوں کو راستے میں ہی قتل کر دیا۔ واقعہ بڑا دردناک ہے، بڑا دردناک واقعہ ہے۔ نہر فرات کے کنارے لے جا کر اس نے وہیں پر قتل کر دیا۔ بچوں کی جو مقدس جسم ہے وہ وہیں پھینک کر اور ان کی بے ادبی کر کے دونوں بچوں کے ساتھ ابن زیاد کے پاس کوفہ لے گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی۔ جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچتا ہے تو ابن زیاد نے فیصلہ بدلا۔ جس طرح آج کے حکمران دیکھ رہے ہوتے ہیں لائیو ٹی وی چینلز پر کہ یا رسول اللہ کہنے والوں کو گولیاں ماری جا رہی ہیں، ان کے لاشیں تڑپ رہے ہیں، ان پر پانی نہیں پہنچایا جا رہا، ان کی بجلی کاٹ دی گئی ہے، ان کا نیٹ بھی کاٹ دیا گیا ہے، ادھر ایمبولینسز بھی نہیں جانے دی جا رہی۔ جس طرح آج کی ظالم حکومتیں ایسا کرتی ہیں یہ آپ لوگوں سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، اور ملک پاکستان میں کوئی ایک بار واقعہ پیش آیا ہو تو میں مثال بھی دوں کسی جماعت کی، یہاں 20 بار ایسے مظالم ڈھائے گئے، مگر میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت کو خوش کرنے والے اس وقت بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ہر طرف تو امن و امان کی فضا ہے، ہر طرف پر کبھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے، یہ تو ٹیررسٹ ہیں، یہ تو دہشت گرد ہیں، اور جبکہ ان کے پاس تو ڈنڈے بھی نہیں ہوتے اور انہیں ٹیررسٹ شمار کیا جاتا ہے۔ تو ان کا قصور یہ ہوتا ہے کہ وہ عاشقان اہل بیت ہوتے ہیں، وہ عاشقان رسول ہوتے ہیں، وہ دین کے چاہنے والے ہوتے ہیں، مگر جو دین دشمن کو فتح ہیں وہ میڈیا پر آ کر پریس کانفرنسز کر کے مطمئن کرنے کی ناکام کوشش کر رہی ہوتی ہیں۔ تو کوفہ کے بازار میں بھی یہ لکھا، ادھر ابن زیاد نے جب اعلان کیا تھا کہ بچے لے آؤ یا ان کے سر لے آؤ تو انعام دوں گا، اور جب اس نے ننے کٹے ہوئے سر دیکھے تو پینترا بدل گیا۔ اس نے کہا تمہیں اجازت کس نے دی ہے کہ ان کو قتل کرو؟ تم نے قتل کیے ہی کیوں ہیں؟ پورا کوفہ سوگوار ہے، حضرت سیدہ زہرا پاک کے نواسے قتل کیے گئے ہیں، آقا علیہ السلام کے چچا حضرت مسلم بن چچا بھائی حضرت مسلم بن عقیل کے شہزادے شہید ہو گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے وہ سر تو رکھ لیے اور اس جرم کی پاداش میں وہ جو حارث تھا اس کا بھی سر تن سے جدا کر دیا اور اسے بھی قتل کر دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ انعام نہ دینا پڑے اور ہمارے خزانے سے پیسے نہ جائیں، اس لیے اسے قتل کیا گیا، وگرنہ ابن زیاد جیسا آل رسول کا دشمن آل رسول کے شہزادوں کے قتل ہونے پر ان کے سر لے جانے والے کو قتل کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا، پر اس کے باوجود اس ظالم نے بچوں پر ظلم کیا تھا، اس یزیدی کا اسی وقت اسے بدلہ مل گیا اور قتل کے بدلے وہ بھی قتل کیا گیا اور اس کا انجام بھی نار ہوا اور اس کا وہ بھی جہنم واصل اپنے ہی گورنر کے ہاتھوں ہوا۔
اس سارے واقعہ سے بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق تو یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کی درد بھری کہانی بیان کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ اولیاء کی سنت ہے، اور یہ اہل حق کی سنت ہے۔ میں حنفی سنی اولیاء کا غلام حضور غوث اعظم کا سب ہوں، اور میرے پاس تاریخ کے تمام حقائق اور ان کے ریفرنسز اور وہ تمام کتابیں عربی، اردو، انگلش میں موجود ہیں۔ میں کوئی تقریر غمگین سن کر آپ کے سامنے تقریر نہیں کرتا۔ اس کے باوجود سال کے مطالعہ کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اہل بیت کی شجاعت بھری داستان ہے، یہ شجاعت بھی بیان کرو۔ اور خدا کی قسم ہے، واقعہ کربلا رونما ہونے کے بعد جب آسمان بھی 7 دن تک خون رویا تھا، آسمان خون رویا تھا۔ البدایہ والنہایہ اٹھاؤ، طبقات ابن سعد اٹھاؤ، تاریخ ابن کثیر دیکھو، تاریخ ابن اسیر دیکھو، شام کربلا دیکھو، اور سبر الشہادتین دیکھو، الصواعق المحرقہ دیکھو۔ یہ تاریخ کی وہ کتابیں ہیں کہ جو آپ کو دو لائنیں بھی آگے نہیں چلنے دیتی، اور آپ کا دل کرتا ہے دل پھٹ جائے، قیامت کیوں نہ آ گئی، اتنا غمگین واقعہ ہو جانے کے بعد۔ اور ہاں، قیامت آئی تھی، سورج جب خون رویا تھا اور پورے 7 دن رویا تھا۔ اور میرے نبی کے امتیوں، اور اہل بیت کے پیار کرنے والوں، جب بھی اہل بیت کا ذکر آئے اپنی آنکھوں کو ضرور نم کیا کرو۔ میں شیعہ نہیں ہوں اور میں شیعوں کا حامی بھی نہیں ہوں، اور خدا کی قسم ہے کہ جن کی شہادت ابھی بچپن میں خبر ان کی سن کر میرے مصطفیٰ کریم جن کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، اور میرے مصطفیٰ کریم کے وہ آل جن کی شہادت کی خبر سن کر آقا علیہ السلام زاروں قطار رو رہے ہیں، اور داڑھی مبارکہ رنگی جو ہے نا وہ بالکل بھیگ چکی ہے آنسوؤں سے، اس نبی کے دل میں اپنی آل کی کتنی محبت ہوگی۔ اگر تو بھی اہل بیت اطہار کی یہ کہانی سن کر اور یہ تاریخ سن کر، تاریخ استقامت، تاریخ شجاعت، تاریخ صبر، تاریخ مظلومیت اور اسلام کی سربلندی کی تاریخ سن کر، اے میرے نبی کی امتی، اگر تیرا دل بھی نرم ہو جائے تو یقین کر لینا کہ آقا علیہ السلام کی رحمت تجھ پر برس گئی ہے۔ اور اگر تیرا دل سخت رہے، اللہ سے معافی مانگ۔ اگر تیرے دل میں آج کے 2 نمبر اور فیک اور جھوٹے اور امریکہ اور اسرائیل کے پیڈ اسکالرز کی باتیں ہیں، اور ان کے ڈالے ہوئے اعتراضات ہیں کلپس کی صورت میں اور آگ لگانے کی صورت میں، یا پھر یزیدیت پھیلانے کی صورت میں، نکال باہر کرو ان کو اپنے دلوں سے، اپنی سوچوں سے، اپنی میموری سے، اپنے موبائل سے اور اپنے دماغ سے نکال باہر پھینکو۔ آل رسول کی محبت جس کے دل میں رچ بس گئی، میرے نبی کا وعدہ ہے کہ وہ ان کی محبت میں ضرور بہتا ہے۔ آج کسی کا باپ فوت ہو جائے اور اگر وہ اسے سال بعد یاد کرے، باپ کی شفقتیں اور محبتیں یاد کرے، اور اس کی قبر پر چلا جائے، اپنے ابا کی قبر پر یا اپنی اماں کی قبر پر، بتاؤ آنسو آتے ہیں یا نہیں؟ بتاؤ دل روتا ہے یا نہیں؟ بتاؤ ہر خوشی یا غمی کے موقع پر باپ یاد آتا ہے یا نہیں؟ ماں یاد آ کر سارا کنبہ، سارے بھائی اور بہنیں آنسو بہاتے ہو یا نہیں؟ بہاتے ہو۔ آل رسول کو اپنے ماں باپ جتنے درجہ دے لو۔ اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اتنا درجہ دو، ان کا جو درجہ اللہ نے مکمل کر دیا، مقرر کر دیا، وہ وہی رہے گا، پر اپنے دلوں کی بات کر رہا ہوں، اپنی فیلنگز میں جگہ دینے کی بات کر رہا ہوں، اپنے ساتھ محبت کے اظہار کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ ان فیلنگز اور جذبات کے ساتھ بھی سوچ لو نا، انشاءاللہ یہ فیلنگز آپ کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول اور مقرب بھی کر دے گی، اور دونوں جہانوں میں عزت دار بھی کر دے گی۔ آئندہ جمعۃ المبارک امام علی مقام علیہ السلام کا مکہ سے کربلا کی طرف سفر بیان ہوگا، اور کیسے پانی بند کیا گیا، وہاں تک ہم پہنچیں گے، اور اس سے اگلے جمعہ انشاءاللہ شہادت حسین علیہ السلام بیان ہوگی۔ اللہ ہمارے دونوں جہان اہل بیت کی محبت میں گزارے، اللہ ہماری زندگی کا ہر سانس اہل بیت کے غلاموں میں شمار
شمار کرے. اور اللہ واقعہ کربلا کے بعد دو ہی تو سلسلے ہوئے ہیں، یا حسینی قافلہ ہے یا یزیدی ہے. اللہ ہمارا شمار حسینیوں میں کرے، کیونکہ موت کے وقت اور قبر میں بھی حسین کا نام کام آئے گا اللہ کے فضل سے. اور صبح قیامت بھی حسین علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہی جام کوثر ملے گا، اور جنت میں بھی سرداری امام حسن حسین کی ہی ملے گی. لہذا حسینی بن جاؤ. اللہ ہمارا شمار حسینیوں میں کرے. آمین. ہمارے نا